رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون. زیادہ محترم، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے، دنیا میں جو بھی معاملات ہو اس میں وہ کامیاب ہو، اس کا مستقبل روشن ہو، اور وہ جو بھی کام کرے اس میں اس کے لیے ہر چیز بہتر ہے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کار قرآن مجید واضح بتا رہا ہے. ہر آیت کو اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا بیان کیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو یہ کرو، یہ چاہتے ہو تو یہ کرو. اتنی کوئی انسان کی کوئی گائیڈنس بک بھی ہو وہ بھی اس طرح اچھے طریقے سے نہیں بتا سکتی اتنا واضح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو ہر چیز کے بارے میں بتایا. ابھی میں نے آپ کے سامنے 3 آیات جو تلاوت کی ہیں سورۃ النمل کی، آیت نمبر 1، 2، 3 شروع کی 3 آیات، جن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں طاسین تلک آیات الکتاب المبین، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے واضح کر چکی، یہ آیات روشن ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات ہیں یہ انسان کو روشنی دکھانے والی ہے، انسان کو واضح طور پر یہ سمجھانے والی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. اور جو لوگ ان بات پر عمل کرتے ہیں ہدی وبشریٰ للمؤمنین، وہ لوگ ہدایت پر ہیں اور ان کے لیے خوشخبری ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ ایمان والے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت مل چکی ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں. اور اگر کوئی انسان اس پر عمل کرتا ہے اور وہ غلط راہ پر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس قرآن جی پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو غلط راہ سے اٹھا کر ہدایت کے راستے پر لے جاتا ہے. وہ کس طرح ہے؟ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. تو اللہ تعالیٰ وہ یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے آگے جو اس آیت میں جو میں تلاوت کی کہ اللہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ان کی اس نماز قائم کرنے کی وجہ سے جب وہ نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ ان کو جو جس راہ پہ وہ چل رہے ہیں اس راہ سے اٹھا کر اچھے راستے پر، ہدایت کے راستے پر، جنت کے راستے پر اللہ تعالیٰ ان کو چلا دیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. اور کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اگر ایک شخص کوئی کام اس طرح کا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں اسلام والا مومن ہے، اسلام قبول کیا ہے، میں بہت نماز پرہیزگار ہوں، جب تک وہ قرآن جن کی تمام باتوں پر عمل نہیں کرتا، تمام احکامات پر عمل نہیں کرتا، وہ اسلام والا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ نے اکثر اس طرح میں نے پہلے بھی کافی آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک شخص یہ کام کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے تو وہ مومن ہے. اگر ہم ان میں سے ایک ہی عمل ہم نہیں کرتے تو ہم مومن نہیں ہیں، ہم صحیح اسلام والے نہیں ہیں. اس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک استاد ایک بچے کو پیپر میں نمبر دیتا ہے کہ 10 میں سے 10 کتنے نمبر آئے ہیں، تو اگر ہمارے وہ پورے 10 میں سے 10 ہم نے لینے ہیں تو ہمیں ظاہر سی بات ہے ہر چیز پر عمل کرنا پڑے گا.
اگر ہم 10 میں سے 10 نہیں لینا چاہتے تو ہم اس میں ایک چیز چھوڑ دیں، 2 چیز، اسی طرح 9 8 7 درجات کم ہوتے جائیں گے، ہماری نمبرنگ کم ہوتی جائے گی، اور ہم صرف یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم مسلمان والے کام کوئی نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا وقت آ جائے تو ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، نہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا وقت آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ کھانے کو کوئی نہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، جب ہم اس کو کہیں کہ تم قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے، وہ کہتا ہے جو ہوئے گا دیکھی جائے گی، اس کا یقین نہیں ہے، یہ انسان جیسے کسی کو کہتے ہیں نا مغڑو دار ہے، یہ وہ والا حساب ہے۔ اگر انسان اچھے طریقے سے ایک چیز پر یقین کرے، اس کا پختہ یقین ہو، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، آخرت پر یقین ہو تو وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، آخرت پر یقین ہو تو اس کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے، آخرت پر یقین ہو تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی بھی عمل کرتا ہے۔ اگر ایک انسان کی نیت بالکل ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو آٹومیٹکلی اس کو اچھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ وہ پھر کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ تم مومن ہو، تم ایمان والے ہو، تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو ہم نہ تو اس خوشخبری پانے والوں میں ہیں، نہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، نہ ہم صحیح ایمان والے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور جو احکام اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہمیں فرما رہے ہیں اگر ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی بالکل بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔